سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. محمد وقاص یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ والد کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کا حق چچا اور والدہ میں سے کس کو ہوگا؟ پرورش تو والدہ ہی کرے گی، یعنی خاص طور پہ جو اس کی عمر مقرر ہے بچے کی اور بچی کی، 7 سال تک ویسے بھی والدہ نے کرنی ہوتی ہے لڑکے کی، اور لڑکی کی 9 سال تک، تو وہ تو پرورش تو والدہ نے کرنی ہے. البتہ نان نفقے کے اعتبار سے کہ خرچہ وغیرہ اس کی، وہ پھر دادا نہ ہو تو بھائی چچا ان لوگوں پر ہوتا ہے. یہ طاہر اقبال ہیں، کہتے ہیں کیا جل کر انتقال کرنے والا شہید کہلاتا ہے؟ جی. رانا ندیم اپنے رشتہ دار یا ایسے پڑوسی جن سے کافی اچھے تعلقات ہیں ان کے گھر دستک دیے بغیر داخل ہونا کیسا؟ دستک تو اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتے دیے بغیر. ماں بھی کبھی کپڑے بدل رہی ہوتی، کچھ کر رہی ہوتی، تو اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہونا ہے. کسی اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر ہی داخل ہونا چاہیے. ہاں جہاں ہے ہی نہیں کوئی، ہیں ہی اکیلے، تو وہ بھی کس کی اجازت لیں گے؟ اگر ماں اندر ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، تو کوئی بعض وہ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ دوسرے کا آنا وہاں نہیں ٹھیک ہوتا، اس لیے اجازت لیں گے تو وہ اپنے آپ کو وہ سیٹ کر کے پھر دروازہ کھولے گا یا جواب دے گا آپ کو کہ آ جاؤ. بعض اوقات اس میں کھنکارنا بھی بہتر ہوتا ہے. ضرور ہوتا، نہیں تو اندر جا کر ہی کھنکارا جاتا ہے. پہلے تو طریقہ یہ کہ سلام کرے باہر سے. اب ہمارے یہاں خیر ٹون بجاتے ہیں نا، گھنٹی، بیل. لیکن ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اگر گھر کے اندر ہی اگر بہن کے کمرے میں، بھائی کے کمرے میں، والدہ کے کمرے میں، ماں باپ کے کمرے میں کسی کو جانا ہے، تو اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ دروازہ کا بند بھی ہے نا، ٹک ٹک کھول کے اندر چلے گئے. اب بھائی کچھ سیدھے ویدھے تو ہونے دو یار. کچھ بجانے کا مقصد ہی کیا ہوا کہ دروازہ بجایا، دروازہ کھول کے چلے گئے. بھائی دستک دے کر تو آیا ہوں، تو دستک کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ یہ لوگ کھولنے کے لیے دستک دینا ضروری تھوڑی ہوتا ہے. تو رکتے بھی نہیں ہیں، رپلائی اندر سے آنی چاہیے. ہمارا کچھ بھی نہیں. تو اس طرح مطلب کہ یہ جو حیا کا اور ایک پردے کا جو پہلو ہے یہاں پر نمایاں ہے. تو اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے اور فار ایگزامپل کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے، تو کیا ایسے ہی چلا جائے یا پھر کچھ دروازے کے پہلے کھڑے ہو کر کچھ ایسا نوٹس کرے، اجازت لے، کیا کرنا چاہیے؟ اب وہی جو نوٹس والی بات ہے نا، بھلے کھلا ہوا تو کیا، انسان نے بھول گیا، کھل گیا دروازہ، کھڑکی بھی کھلی تھی، ہوا کے جھونکے سے دروازہ کھل گیا، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اس لیے انسب یہی ہے کہ مناسب ترین یہی ہے کہ اجازت لے. یعنی کوئی بھی ایسا کھنکار لے یا دروازے پر نوک کر لے اور اندر سے رپلائی آ جائے، آ جاؤ. شیخ اشرف ہیں، کیا کہتے ہیں کیا استاد شاگردوں سے اپنے گھر کے ذاتی کام کروا سکتا ہے؟ نابالغ اور بالغ کا فرق رہے گا نا اس میں. ایک تو کچھ پالیسیز بھی ہوتی ہیں مختلف اداروں کی، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا. دوسرا نابالغ بچہ سے ایک ہلکا پھلکا کام وہ ہوتا ہے کہ جو نہ اس کے اوپر مشقت ڈالے گا، نہ اس کے سرپرست وغیرہ کو، گھر والوں کو برا محسوس ہوگا. تو ایسا کام لینے کی وہ اجازت دی گئی ہے. سخت کام، مشقت والا کام، یہ نابالغ سے لینے کی اجازت نہیں دی گئی. محنت کا کام اس سے ڈالے نابالغ سے. خود اپنے شوق سے کرتا ہے بغیر بولے تو ٹھیک ہے، اختیار ہے اس کو. یاسر نواز ہیں، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں چاول یا آٹے کی متعین مقدار خیرات کرنے کی منت مانی، تو کیا اسی مقدار میں خیرات کرنا ضروری ہے؟ منت اگر مانی اللہ کے لیے، جو مانگنے کا طریقہ ہے کہ اس طرح مانگی، منت کے اپنی آواز بھی سنی، اللہ کے لیے مانگی، تو خیرات ہے نا. چونکہ یہ دیکھ لیتے ہیں. نور عالم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں بچا ہوا کھانا کتے، بلی وغیرہ کو ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھو، بعضوں کے نزدیک نجس العین، فاسق نہیں ہے، اس کو فاسق نہیں کہا ہے.
ڈال سکتے ہیں. یہ مرزا سجاد احمد ہیں، کہتے ہیں میں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہاں جاب کرنے کی وجہ سے والدہ کی خدمت نہیں کر سکا، اب ان کی وفات کے بعد ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کروں؟ اب مسئلہ ہے کہ ماں باپ ماں کو ناراض کر کے گئے تھے یا ماں نے بولا ہو کہ بیٹا کما، ہماری فکر مت کرنا، اسے بھیجتے رہنا. اب اس صورت میں راضی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس نے وہاں سے ہی راضی رکھا ہے اسے بھیج کر، ایسی صورت راضی ناراض ہوئی نہیں نا اس میں. یہاں ایسی صورت میں تو ماں باپ تو بولتے ہیں نا بیٹا کما، ہماری فکر مت کر، ہم سنبھال لیں گے، اپنے بچوں کی بھی فکر مت کرنا، تو کما. ہوا کیا کرے کیا؟ اور اس کو احساس ہوتا کہ میں اپنی ماں کو راضی کروں. میں نے عرض کیا نا، اگر ناراض ہے تو اب دعا کرے اس کے لیے، ماں کے لیے اصالہ ثواب کرے. اب فوت ہو گئی تو اب اس کی روایت تو ہے ہاں استغفار کرتا رہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. ہاں ایک کار لکھ دیا جائے گا، استغفار کرتا رہے، وہ دل سے ندامت ہو اس کو، جبکہ اس نے ماں کی حق تلفی کی ہے اور ناراض ہو کر وہ دنیا سے گئی ہے. اور ویسے اگر نارمل تو سب کے ماں باپ تو اکثریت کے فوت ہوتے ہی ہیں. اس میں دعا استغفار وغیرہ دعا و استغفار کرنا ہی چاہیے. اور کون ایسا نالائق ہو جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہوگا؟ روز نہیں تو کبھی کبھی تو کرتا ہوگا نا. بلکہ نماز میں بھی تو دعا ہے نا، اگر نماز میں یہ دعا کرتا ہے تو زیادہ اچھا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس میں بھی دعا مغفرت اپنے والدین کے لیے کی نا. اس میں یہ کہ اگر والدین غیر مسلم ہوں تو اب یہ والدیہ والی دعا اپنے والدین کے لیے نہیں کر سکتا، یہ دھیان میں رکھیے گا. اب مانا ہی پتہ نہیں ہو اور تبرکن یہ دعا پڑھی تو اور بات ہے، لیکن والدین کی نیت سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کو بخش دے، یہ خطرناک ہے. جبکہ یہ غیر مسلم ہو یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہے تو اس مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، غیر مسلم کے لیے نہیں، کہ ان کی مغفرت ہے ہی نہیں نا، کبھی بھی نہیں جنت میں جائیں گے، کبھی بھی نہیں بخشے جائیں گے، ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ہم کفر میں نہ پڑے، ہر وقت مسلمان ہی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میڈیا اسٹوڈنٹ میں ہوں محمد یمیل گیلانی جلم سے. میڈیا اسٹوڈنٹ میں چھوٹا ہوں، میرا روزہ رکھنے کا دل کرتا ہے، کیا میں چیری روزہ رکھ سکتا ہوں؟ میں 12 بجے کھولوں گا. جزاک اللہ خیرا. بعض اوقات آؤ سمجھ گئے چڑی روزہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو مطلب بچے ایسی باتیں کرتے ہیں، پوچھ لو تم. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک صورت یہی ہو سکتی ہے کہ تفریحاً مولانا کو مصروف کرو. اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ وہ چڑی روزہ نہیں ہوتا، نہ 12 بجے تک روزہ ہوتا ہے. روزہ وہی پورا صبح صادق سے لے کر روزے کی نیت سے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے وغیرہ سے بچا رہے تو روزہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ